ناظرین، آج بات کرتے ہیں آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی کی۔ دعوت اسلامی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں جتنا جانتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا پیار، آپ کی محبت دعوت اسلامی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ بس چند منٹ آپ کے درکار ہیں، توجہ کے ساتھ اس پریزنٹیشن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ دعوت اسلامی کا قیام 1981 میں ایک ایسے مرد کلندر کی کوششوں سے معرض وجود میں آیا کہ جس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ سنتوں کا جو کام اور دین متین کی جو خدمت ساری دنیا میں ہوئی وہ آج ساری دنیا کے سامنے آشکار ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کام کراچی سے نکل کر پاکستان کے مختلف شہروں میں پہنچا اور اس کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں دین متین کا یہ پیغام، اسلام کا یہ پیغام، سنتوں کا یہ پیغام پھیلتا چلا گیا۔ دعوت اسلامی کے ابتدائی دنوں میں مساجد میں درس شروع کیے گئے، ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوا اور اس کے بعد صوبائی اجتماع اور پھر بین الاقوامی اجتماعات کا سلسلہ ہونا شروع ہو گیا۔ مدنی قافلوں کے ذریعے کراچی شہر سے عاشقان رسول نے سفر شروع کیا پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور پھر یہ سفر بڑھتے بڑھتے دنیا کے کئی ملکوں میں بڑھ گیا، اور ان مدنی قافلوں کی برکت سے یہ پیغام آج دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، مدنی قافلے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ایک شاندار نعمت ہیں۔ گھر سے دور رہ کر، اللہ کے گھر میں رہ کر ہم بہت کچھ سیکھ کر آتے ہیں اور اسپرچویلٹی یعنی روحانیت بھی بہت حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم بھی نیت کریں کہ 3 دن، 12 دن، 1 ماہ اور اللہ توفیق دے تو زندگی میں ایک بار 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی اصلاح اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت مدنی مقصد ہے، ایم ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ہم نے مدنی قافلے کے بارے میں سنا، اپنی اصلاح کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، ایک ایسا خوبصورت پروسپیکٹس، ایک ایسا خوبصورت نظام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا جس کو نیک اعمال کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی بکلٹ ہے جس کو دیکھتے جائیے، ٹک کرتے جائیے، اپنے اعمال میں بہتری لاتے چلے جائیے۔ ایک بار زندگی میں گزارش کروں گا آپ نے نیک اعمال کا رسالہ ضرور دیکھنا ہے، اور سبحان اللہ مزید آسان یہ کر دیا گیا کہ اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی گئی ہے۔ آپ نیک اعمال کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے موبائل پر ہی بیٹھے بیٹھے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اور پھر بچوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے الگ الگ اس کی کیٹیگریز موجود ہیں۔ یہ انگلش میں بھی اور بہت ساری لینگویجز میں بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو کم از کم روزانہ ایک بار کچھ منٹس کے لیے نیک اعمال کا جائزہ ضرور لیا کریں۔ دعوت اسلامی کے 2 اہم کاموں کا ذکر تو ہو گیا، اب آئیے بات کرتے ہیں ناظرین جامعۃ المدینہ کی، جس میں علماء پروڈیوس کیے جاتے ہیں، جس میں علماء اس امت کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اسلامی معاشرے کے لیے علماء کی کس قدر حاجت ہے۔ علم دین پھیلانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے علماء اہل سنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک ایسا شعبہ بنایا جس میں علماء پروڈکشن کی جاتی ہے، ایسی یونیورسٹیاں بنا دی گئیں جس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور طالب علم کو اس معاشرے کا ایک بہترین رہنما بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں 1319 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں، اور اس میں 1,07,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یعنی میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے، یعنی ہزاروں علماء اس امت کو دعوت اسلامی پرووائڈ کر چکی ہے اور ہر سال پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ علماء ماشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جا کر امت کی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش، UK، کینیا، ساؤتھ افریقہ، سری لنکا، USA، موزمبک، ماریشس، ہانگ کانگ، کینیڈا، اسپین، ہندوستان، ملاوی، اٹلی،
یوگینڈا، تنزانیہ۔ ناظرین یہاں ایک اور بات بہت خوبصورت اس شعبے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جامعۃ المدینہ میں صرف اردو میں درس نظامی نہیں کروایا جاتا، بلکہ جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں انگلش میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں بنگلہ زبان بولی جاتی ہے وہاں بنگلہ زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں افریقن لینگویج ہیں وہاں افریقن لینگویجز میں درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ یعنی جیسا ملک ہے، جیسی نیڈ ہے، ویسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر چونکہ ہم پاکستان میں تو فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں، مگر ایسے ممالک جہاں فقہ شافعی کو فالو کیا جاتا ہے یا کسی اور فقہ کو فالو کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا اور تربیت کا نظام موجود ہے۔ تو یہ شاندار ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہاں میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، لوگ کہا کرتے ہیں کہ فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے یا فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ حفاظ اور علماء قیامت کے دن اپنی فیملی کے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں سے کسی ایک بچے یا بچی کو عالم یا عالمہ بنائیں۔ آپ بھی جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کیجئے اور جامعۃ المدینہ میں اپنی فیملی کے کسی ممبر کا ضرور ایڈمیشن کروائیے۔ آپ سنتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے بارے میں۔ قرآن پاک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، راہ نجات ہے۔ قرآن پاک کو گھر گھر پہنچانے کا جو نظام دعوت اسلامی نے بنایا وہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ آج جو امت کے حالات ہیں اس میں ایک بڑی وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میں اگر بات کر رہا ہوں جنوری 2023 کی، تو دعوت اسلامی کے اس وقت 6478 مدرسے موجود ہیں۔ جی ہاں، میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، یہ ہماری برانچز مدرسۃ المدینہ کی برانچز ہیں، اور الحمدللہ اس میں اس وقت تقریباً 2,88,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں کم و بیش وداؤٹ فیس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں بوائز بھی ہیں، اس میں گرلز بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں۔ اور آپ جاننا چاہیں گے کہ ان مدرسۃ المدینہ سے ہمیں کہاں کہاں کیا بینیفٹس ہوئے ہیں، اس امت کو کیا کچھ دعوت اسلامی نے دیا ہے، تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 1,01,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے، اور تقریباً 3,38,000 کے قریب بچوں اور بچیوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے۔ یعنی اب تک 4,40,000 کے قریب بچے اور بچیاں حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ یہ سروسز ہیں دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کی ہماری سوسائٹی کے لیے۔ ناظرین، اب جانتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ کی جو یہ ہزاروں برانچز ہیں، اس میں بیرون ملک میں کہاں کہاں یہ خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ سری لنکا، عمان، ملاوی، زمبابوے، ناروے، UK، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ، نائجیریا، اٹلی، USA، انڈونیشیا، آسٹریلیا، بحرین، موریشس، موزمبک، سوڈان، اسپین، ہندوستان، دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں دعوت اسلامی قرآن پاک کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہاں کے بچے بھی ہزاروں کی تعداد میں مدرسۃ المدینہ میں آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نور قرآن اور پھیلے، تو مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیے، حافظ بنائیے، ان کے مخارج درست کروائیے، تاکہ آپ کے گھر میں بھی تلاوت کا نور پھیلتا چلا جائے۔ ناظرین، جب بھی مدرسوں اور جامعہ کی بات کرتے ہیں تو ایک بات بعض اوقات لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم بڑی بیزی لائف گزارتے ہیں، مدرسوں اور جامعات میں جانا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جناب ان کے لیے ایک شاندار فیسلٹی ہم نے یہ کی کہ ہم نے آن لائن مدرسہ بنا دیا، فیضان آن لائن اکیڈمی۔ جی ہاں، گھر بیٹھے دنیا میں کہیں بھی ہیں، اپنی مرضی کے وقت کے مطابق آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، درس نظامی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کورسز کی کچھ ڈیٹیل دیکھ رہے ہوں گے، یہ 30 کے قریب کورسز الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہمیں آفر کر رہا ہے۔ اور فیضان آن لائن اکیڈمی کی تو کیا بات ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے، کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ مور دین 21,000 اسٹوڈنٹ روزانہ آن لائن کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً 79 کنٹریز سے آن لائن ہوتے ہیں، اور ہمارے قاری صاحبان، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں انہیں علم دین سکھا رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک پردے کا نظام رکھا گیا ہے کہ مرد کو مرد آن لائن پڑھائیں اور خواتین کو خواتین، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں آن لائن پڑھاتی ہیں۔ اس نظام کے ساتھ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک 39,000 کے قریب بچوں اور بچیوں نے آن لائن اپنے کورسز کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ یہ ایک ایسا یونیک مدرسہ ہے، یہ ایک ایسا یونیک اسلامک آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور آپ کو جان کر یہ بھی خوشی ہوگی کہ اس کی برانچز اب تک 47 بن چکی ہیں،
38 پاکستان میں ہیں اور 9 بیرون ملک میں ہیں، اور اس ایک شعبے کی برکت سے تقریباً الحمدللہ 1300 سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اور اتنی ہی اسلامی بہنوں کو، یعنی آل ٹوگیدر 2700 کا اسٹاف ہے، تو گھر بیٹھے ہماری بہنوں کو آن لائن قرآن پڑھانے کی برکت سے یا آن لائن علم دین سکھانے کی برکت سے روزگار بھی مل رہا ہے، پردے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا روزگار بھی کما رہی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا ایک اور کمال یہ ہے کہ وہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرتا ہے، بے روزگاری کے خاتمے میں بھی دعوت اسلامی کا ایک شاندار کردار ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک اور کمال یہ کیا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان فار ایڈلٹس یہ بنا دیے گئے۔ ناظرین، جب بھی مدرسے کی بات کی جاتی ہے تو ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ مدرسہ تو بچوں کے لیے ہوتا ہے اور بچے جا کر مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو بڑے ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے بچپن میں قرآن پاک درست نہیں پڑھا ہوتا، علم دین حاصل نہیں کیا ہوتا، تو وہ ہچکچاتے ہیں کہ اب ہم کہاں جا کے علم دین حاصل کریں۔ بڑوں کے لیے ہمارے پاس وینیو کون سے ہیں کہ دعوت اسلامی نے بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بنا دیے، یعنی فار ایڈلٹس، بالغان کے لیے مدرسے بنائے۔ اور اس کا انداز کیسے اختیار کیا گیا کہ جو کہ لوگ دن میں کام کاج پر ہوتے ہیں تو رات کو کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کی نماز کے بعد مساجد میں مدرسۃ المدینہ بنا دیے گئے، جس میں کاروباری لوگ یا آفس پر جانے والے شام میں رات میں آ کر 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تشریف لائیں، قرآن پاک بغیر کسی فیس کے پڑھیں اور اپنے مخارج درست کریں، علم دین حاصل کریں، سنتیں سیکھیں۔ اس کے ذریعے بھی لاکھوں اسلامی بھائیوں کی تربیت جاری ہے۔ اچھا، یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ محلوں میں، گھروں میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدرسے بنا دیے گئے کہ جو بڑی خواتین ہیں، جو ماں ہے، جو بہن ہے، جو زوجہ ہے، لیکن وہ قرآن پاک بچپن میں نہیں پڑھ سکی یا اپنے مخارج درست نہیں کیے، علم دین حاصل نہیں کیا، تو اب اپنے کام کاج سے کچھ وقت نکال کر تھوڑی دیر کے لیے اسلامی بہنوں کے وہ مدرسے میں آ جائیں۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس وقت الحمدللہ مدرسۃ المدینہ جو بالغان ہیں یا بالغات ہیں، ایڈلٹس کے لیے، بڑوں کے لیے جو مدرسۃ المدینہ ہیں، یہ 56,915 مدرسے ہیں۔ جی ہاں، 56,000 سے زیادہ مدرسے لگ رہے ہیں اور اس وقت اس کی تعداد پڑھنے والوں کی 3,47,000 سے زیادہ ہے۔ عزم ہے دلوں میں شمع علم کی، جلائیں گے یہ عزم ہے۔ مسجد اور مدارس کی تعمیرات کا شاندار ڈپارٹمنٹ، مجلس خدام المساجد والمدارس۔ ناظرین، مساجد ہمارے دین کے لیے اور دین کی بقا کے لیے کس قدر ضروری ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ محلے میں مسجد نہ ہو تو نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے کمال یہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر مساجد بنانے کا کام شروع کیا۔ اس وقت الحمدللہ ہماری جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی ایوریج سال کی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہوتی ہے۔ کہیں پلاٹ خریدا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اور چند دنوں بعد ہم سنتے ہیں کہ مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی، دنیا میں تو ہمارے گھر بن گئے نا، کیوں نہ ہم مل کے جنت میں گھر بنائیں۔ اگر آپ بھی جنت میں گھر اپنے لیے، اپنے محرومین کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے اس شعبے کا ساتھ دیجئے۔ مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ ناظرین، یہ بات تو ہو گئی دینی اداروں کی، دینی تعلیم کی، مگر آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ویسے تو ہمارے مدارس میں اور جامعات میں دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ اب ایک ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ وفاقی حکومت کے ذریعے ہمیں کنز المدارس بورڈ بھی مل چکا ہے۔ اب دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے کہ جہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ ایم اے ان اسلامیات کی ڈگری بھی ہمیں الحمدللہ عطا کی جاتی ہے، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ دینی ڈگری کے ساتھ ساتھ دنیاوی گریجویشن کی ڈگری بھی ہمارے اداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مزید دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں خوبصورت امتزاج ہے، ایک خوبصورت مکسچر ہے دینی علوم کا بھی اور دنیاوی علوم کا بھی۔ اب آپ کے بچے دنیاوی علوم میں بھی ماہر ہوں اور عالم دین بھی بن جائیں، یا حافظ قرآن بن جائیں، یا دین کے مبلغ بن جائیں، اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ تو دعوت اسلامی نے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم بنایا، اور الحمدللہ آج پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ملکوں میں دارالمدینہ کی برانچز موجود ہیں، اور آپ انشاءاللہ جب اس کو وزٹ کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ بچے ماں باپ کا ادب بھی کریں گے، سنتوں پر عمل بھی کریں گے، قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ دن اب دور نہیں ہیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، یا کسی ڈگری ہولڈر سے ملاقات کریں گے جو انشاءاللہ عالم دین بھی ہوگا، حافظ قرآن بھی ہوگا، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بھی ہوگا۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا۔
दारुल मदीना के दो खूबसूरत डिपार्टमेंट हैं, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम और फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम। इसके अंदर आपको जानकर खुशी होगी कि दारुल मदीना के साथ साथ जो फैज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम बनाया गया वो गरीब इलाकों के बच्चों के लिए एक नॉमिनल फीस के अंदर वो भी इल्म दीन और दुनियावी उलूम हासिल कर सकें। तो इस वक्त ऑल टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलमोस्ट 142 कैंपस बन चुके हैं मुल्क में और बैरून मुल्क में। इसमें 98 पाकिस्तान में हैं और 44 ओवरसीज़ में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 34,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हमारे इस स्कूल सिस्टम में भी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। गोया इलिटरेसी यानी जहालत को दूर करने का जो किरदार दावत इस्लामी अदा कर रही है वो भी अपनी मिसाल आप है। यानी हमारे मुल्क और कौम में उलूम का, इल्म दीन फैलाने का और उनकी कारकर्दगी को आगे लाने का एक शानदार काम हमारी दावत इस्लामी का शोबा दारुल मदीना करता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, यूके, यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये पाके नूर यानी इन ममालिक के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तकाज़ों को भी सामने रखा गया है, इस्लामिक रूलिंग्स को भी सामने रखा गया है, और एक हसीन इम्तिजाज के साथ उन ममालिक के बच्चों की भी तरबियत दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल मदीना कॉलेज का क़याम भी अमल में आ गया है और इंशाअल्लाह अनकरीब दारुल मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी का भी आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, ज़िंदगी गुजारने के लिए मुफ्तियान किराम से सवाल करना, इल्म दीन हासिल करना, शरई रहनुमाई लेना बड़ा ज़रूरी है। दावत इस्लामी ने मुल्क और बैरून मुल्क में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का क़याम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस के साथ साथ बैरून मुल्क में भी इसकी ब्रांचेस जारी हैं, और ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अपनी मिसाल आप है। यूनिक सर्विसेज हैं, आप दारुल इफ्ता में जाकर भी सवाल पूछ सकते हैं, आप कॉल करके भी सवाल पूछ सकते हैं, बैरून मुल्क वाले व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, ईमेल के जरिए शरई रहनुमाई दी जा रही है। अल्लाह हमारे मुफ्तियान किराम को सलामत रखे। मदनी चैनल पर आकर और सोशल मीडिया पर आकर भी व्यूअर्स के सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं, और फिर इन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुख्तलिफ कोर्सेज उलमाए किराम करवाते हैं, जैसे कि नमाज कोर्स, ज़कात कोर्स और फ़र्ज़ उलूम कोर्स, ताकि लोगों की शरई मालूमात में इजाफा हो। अल्लाह पाक हमारे मुफ्तियान किराम को मज़ीद बरकत अता फरमाए। और फिर वक्तन फवक्तन इन फतावा जात की बुक्स भी जारी कर दी जाती हैं, इंटरनेट पर उसे अपलोड भी कर दिया जाता है, ताकि किसी भी बहाने लोग शरई रहनुमाई के साथ इस्लामिक रूलिंग्स के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और गुनाहों से बचें। इस उम्मत तक बेहतरीन मुस्तनद ऑथेंटिक बुक्स प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है, इस्लामिक रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसको हम अल मदीनतुल इल्मिया कहते हैं। ये कमाल का डिपार्टमेंट है जहां सैकड़ों उलमाए किराम सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उलमाए किराम की वो किताबें जो अवाम की दस्तरस से, अवाम की अप्रोच से दूर थी, अरबी किताबों का उर्दू तर्जुमा करते हैं, उसको आसान उर्दू में पेश करते हैं, और फिर इस उम्मत के जो नित नए तकाजे हैं, जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर नए नए मौजू पर किताबें लिखते हैं, और फिर वो किताबें हमें अता की जाती हैं। अल मदीनतुल इल्मिया की किताबों में कुछ शानदार काविशें ऐसी हैं कि जब भी उलमाए अहले सुन्नत या मुफ्तियान किराम उन किताबों को मुलाहिजा फरमाते हैं या अल मदीनतुल इल्मिया का विजिट करते हैं, तो उनकी मुबारक ज़बानों से हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए दुआएं निकलती हैं, क्योंकि बहुत कुछ आसान हो गया है अब तलबा के लिए भी और उलमा के लिए भी। और इसी तरह इसी डिपार्टमेंट की बुक्स जो हैं वो मकतबतुल मदीना के जरिए छापी जाती हैं। न सिर्फ अल मदीनतुल इल्मिया की बुक्स होती हैं, बल्कि उसमें अमीर अहले सुन्नत की और मुफ्तियान किराम की तसानीफ भी होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना इस वक्त पाकिस्तान और बैरून मुल्क में शानदार अंदाज में उम्मत को बड़े मुनासिब अंदाज में बुक्स प्रोवाइड कर रहा है, मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेशन के बाद। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी का एक और डिपार्टमेंट है जिसमें अल मदीनतुल इल्मिया की और बाकी उलमाए अहले सुन्नत की किताबों का ट्रांसलेशन किया जाता है। तकरीबन 42 से ज़्यादा ज़बानों में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और फिर मकतबतुल मदीना इसको प्रिंट करके दुनिया भर में पहुंचा रहा है। हम कह सकते हैं कि इस्लामिक मकतबों में यानी इस्लामिक पब्लिशिंग इदारों में मकतबतुल मदीना वन ऑफ द लीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह इदारा पूरी दुनिया में माना जाता है। करोड़ बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल कर चुका है। ऐसा दौर कि जब लोग इल्म दीन और दीनी बुक्स पढ़ने से दूर भाग रहे हैं, मकतबतुल मदीना ऐसे दौर में हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इदारे भी बनाए,
امت تک اصلاح کا پیغام بھی پہنچایا، مگر چونکہ اب میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے بھی دین کی شاندار خدمت کی جا سکتی تھی، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنا ایک چینل بنایا۔ آج تک یہ تو سنا تھا کہ ٹی وی دیکھ کر لوگوں کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، اخلاق خراب ہوتے ہیں اور وہ دین سے دور ہوتے ہیں، مگر ایک ایسا چینل اس دنیا میں آیا جس نے کمال کر دکھایا۔ اس چینل کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ نمازی بننے لگے، الحمدللہ ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بننے لگے، شرابیوں نے شراب چھوڑنا شروع کر دی، بے پردہ خواتین با پردہ ہونے لگی۔ چینل دیکھ کر خوف خدا اور عشق رسول میں لوگ آنسو بہانے لگے، مدینہ پاک کی محبت ان کے دلوں میں اضافہ کرنے لگی۔ وہ چینل کون سا ہے؟ وہ ایک ایسا چینل ہے جو دنیا کے کونے کونے میں تقریباً 7 سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ ہم سب کا مدنی چینل ہے۔ اس کے پروگرامز 100% شرعی کمپلائنس کے ساتھ وداؤٹ اینی میوزک، الحمدللہ عز و جل یہ شاندار کام دعوت اسلامی میڈیا کے ذریعے کر رہی ہے، جس نے گھروں میں بیٹھے ناظرین کی تقدیروں کو بدلنا شروع کیا، اخلاق بدلنا شروع کر دیے اور لوگ اللہ کی طرف آنے لگ گئے۔ الحمدللہ عز و جل اردو مدنی چینل کے ساتھ ساتھ پھر جب دنیا بھر سے ڈیمانڈ آئی کہ ہماری آنے والی نسلیں یا ویسٹرن ورلڈ میں اردو نہیں سمجھی جاتی، انگلش مدنی چینل شروع کیا گیا۔ بنگلہ مسلمانوں کی فرمائش پر، ان کے اصرار پر بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کیا گیا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں مدنی چینل، اردو مدنی چینل کے اسٹوڈیوز تو موجود تھے، مگر یو کے میں الحمدللہ انگلش مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بنائے گئے۔ لندن میں، برمنگم میں، بریڈفورڈ میں ہماری ریکارڈنگز امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں اسٹوڈیو بنائے گئے، اور تاکہ وہیں کے لوگ الحمدللہ ریکارڈنگ کر کے ہمیں بھیجیں اور انہی کی زبان میں، انہی کے انداز میں ان کی تربیت کی جائے۔ بنگلہ زبان کے مدنی چینل کے اسٹوڈیوز چٹاگانگ اور ڈھاکہ میں بنائے گئے، اور بنگلہ دیش سے ریکارڈنگز الحمدللہ ہو کر اسے آن ایئر کیا جاتا ہے۔ آئیے ان تینوں زبانوں کے چینل کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ Companions of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. These are our role models. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "My companions are like stars. Follow them and you will never go astray." আল্লাহ তাআলার কালামের ফজিলত অন্যান্য কালাম এর উপর তেমনি যেমন আল্লাহ তাআলার ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব তার সৃষ্টির উপর। ناظرین یہ تو ہوا میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت کرنا، مگر ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ بچوں پر مشتمل ہے، اور ظاہر ہے بچوں کے ساتھ ان کی نفسیات کے مطابق بات کی جاتی ہے، اور دعوت اسلامی کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی پہلو کو خالی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ہمارا نعرہ جو ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر طبقے کے لیے تربیت کا پروگرام رکھا گیا۔ تو اب مدنی چینل کڈ شروع کیا گیا، کئی گھنٹوں کی نشریات روزانہ مدنی چینل پر صرف بچوں کے لیے پیش کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی نفسیات کے مطابق، ان کی ایج کے حساب کے مطابق ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور بڑے دلچسپ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہمارے بچے بہت بڑی تعداد میں کارٹونز دیکھتے ہیں، اور ان کارٹونز کے ذریعے ان کے اخلاق کو برباد کیا جا رہا تھا، اور ان کے اندر وہ چیزیں ڈالی جا رہی تھی جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، بچوں کو ان کارٹون سے کیسے بچایا جائے؟ ایک یونیک کام دعوت اسلامی نے یہ کیا کہ اپنے اسلامک کارٹونز بنا دیے، اسلامک اینیمیٹڈ خاکے بنائے گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ان اسلامک کارٹونز کا رزلٹ یہ آیا کہ اس وقت یوٹیوب پر ہمارے کارٹونز 40 ملین اور 30 ملین سے زیادہ بچے اور بچیاں دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایسا کیا ہے ان کارٹونز میں؟ آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ہم پیسٹری لینے جا رہے تھے، آپ کے لیے بھی لائیں گے؟ اچھا، تو آپ مجھے لالچ دے رہی ہیں؟ কিছুই হয় না, এটা আপনাদের মনে অনর্থক কুপ্রথার জন্ম নিয়েছে। The summary of a hadith is that lying humiliates, meaning disgraces a person. ما معنى إخلاف الوعد؟ اشرحي لي. أي أننا لو وعدنا أحدا بفعل شيء ما ثم لم نفعله فهذا هو الإخلاف بالوعد. ناظرین ایک کہاوت سنی تھی کہ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، مگر سوشل میڈیا نے تو اس کہاوت کو بھی ختم کر دیا۔ منٹوں میں بلکہ سیکنڈز میں دنیا بھر میں کوئی بات پہنچانا ہو تو سوشل میڈیا اس میں کردار ادا کرتا ہے، مگر جہاں سوشل میڈیا کے فائدے ہیں وہاں اس سے بہت کچھ غلط بھی سیکھا جا رہا ہے، بہت کچھ غلط بھی دیکھا جا رہا ہے۔ موبائل تو کم و بیش ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں بعض اوقات وہ دیکھا جا رہا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مسلمان حرام دیکھ نہیں سکتا، مسلمان حرام سن نہیں سکتا، مگر کیسے اس امت کو اس گناہ
گناہ سے بچایا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا پیغام آگے بڑھایا جائے، دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت 28 سے زیادہ یوٹیوب چینل، 50 سے زیادہ فیس بک پیجز، 9 انسٹاگرام کے اکاؤنٹس اور 8 ٹویٹر کے اکاؤنٹس کے ذریعے علم دین پہنچایا جا رہا ہے۔ دین متین کی بات بڑے یونیک انداز میں اور سوشل میڈیا کے تقاضوں کے مطابق بنا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس وقت 4.5 کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبر دعوت اسلامی کے مختلف پیجز پر موجود ہیں، اور ہماری الحمدللہ ویڈیوز ملینز کی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے چینل کی پذیرائی کیسی ہے کہ اب تک ہمیں الحمدللہ یوٹیوب کی طرف سے 5 گولڈ بٹن اور 15 سلور بٹن مل چکے ہیں، اور ہماری کئی ویڈیوز تو ایسی ہیں جو 175 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہیں، یعنی 17-18 کروڑ سے زیادہ لوگ الحمدللہ ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے کوئی گوشہ خالی چھوڑا نہیں ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ امت کی کسی بھی طریقے سے اصلاح ہو اور انہیں پازیٹیو میسج پہنچایا جائے۔ اگر آپ نے بھی اب تک دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو فالو یا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کیجئے، اور گھر بیٹھے اپنے موبائل پر علم دین حاصل کرتے جائیں۔ خدائے پاک کا ہے کرم اس پر، خدائے پاک کا۔ ناظرین، دعوت اسلامی روزانہ لاکھوں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے نا عجیب بات؟ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے مدارس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مراکز میں مختلف اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے، ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، بڑی راتوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، جس میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کا ٹرن اوور رہتا ہے، اور پھر اعتکاف کی تو کیا ہی بات ہے جس میں سحری افطاری بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ کو جان کر شاید حیرت ہوگی کہ دعوت اسلامی سالانہ کروڑوں لوگوں تک پکا ہوا کھانا پہنچاتی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم راشن میں یا کھانے میں کسی مسلمان کی ہیلپ کریں، یا ہم اپنی طرف سے لنگر کیا کریں، نیاز کیا کریں۔ تو اس شعبے میں بھی آپ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے ذریعے کھانا کھلانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نارملی ان لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے کہ جو علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میری طرف سے اگر کھانا پیش کیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو کھانا کھانے کے بعد جو طاقت اور قوت ملے گی اس سے دین متین کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کریں گے۔ تو اس شعبے میں بھی آپ اپنا ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے آئی ٹی کی وجہ سے۔ جی ہاں، جب سے انٹرنیٹ آیا اس نے دنیا کو ایک بہت چھوٹا سا خطہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ایک دوسرے سے رابطہ بڑا آسان ہو گیا۔ سافٹ ویئر کے بعد لائف بڑی آسان ہو گئی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ دعوت اسلامی جیسی تحریک جو ماڈرن ٹولز کا شرعی تقاضوں کے مطابق شاندار استعمال کرتی ہے، اس کا اپنا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نہ ہو؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹس دیکھیں تو کمال کر دیا۔ دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے dawatIslami.net۔ ناظرین، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کی ریلیجس ویب سائٹس میں ون آف دا ٹاپ ویب سائٹ دعوت اسلامی کی یہ ویب سائٹ ہے۔ تقریباً دنیا کے 170 سے زیادہ ملکوں کے کم و بیش 7 لاکھ افراد ہر مہینے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ نے تو وہ کمال کیا کہ موبائل ایپلیکیشنز بنانا شروع کی۔ 30 سے زیادہ موبائل ایپلیکیشن اس وقت موجود ہیں، جن میں جو ٹاپ کیٹیگریز کی موبائل ایپلیکیشن ہے جو آپ سب کے موبائل میں ہونی چاہیے وہ پریئر ٹائمنگز ہیں، تفسیر قرآن صراط الجنان، قرآن پاک کی جو ایپلیکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدنی قاعدہ۔ اگر آپ کے بچے اور آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور قاری صاحب دور ہیں، آپ نہیں ڈھونڈ سکتے انہیں، تو ایپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ اپنے مخارج درست کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بڑی یونیک ویب سائٹس ہیں اور بڑی یونیک ایپلیکیشنز ہیں۔ پریئر ٹائم ایپلیکیشن الحمدللہ 3 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور اس ایپلیکیشن میں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں وہاں کے وقت کے مطابق آپ نماز کا ٹائم معلوم کر سکتے ہیں، قبلہ رخ معلوم کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس ایپلیکیشن کے ذریعے میں ملتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا کریں اور اس کی ایپلیکیشنز کو بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ میں 70 سے زیادہ آئی ٹی پروفیشنلز کام کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اتنے آئی ٹی پروفیشنل نہیں ہوتے، لیکن چونکہ کام بہت بڑا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے اور دنیا بھر تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، تو 70 سے زیادہ آئی ٹی پروفیشنلز الحمدللہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں اس کام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب آئیے دعوت اسلامی کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یعنی FGRF کی بات کرتے ہیں۔ ویلفیئر کا کام دعوت اسلامی جس انداز سے کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی مثال بھی کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بہت ساری ویلفیئر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں مگر ان کے پاس اپنے والنٹیئرز نہیں ہوتے، اپنے کارکنان نہیں ہوتے۔ چونکہ پہلے ہی دعوت اسلامی کا نیٹ ورک اتنا شاندار ہے، تو صرف پاکستان میں 5 لاکھ سے زیادہ دعوت اسلامی کے اپنے ذمہ داران ہیں۔ آپ کی زبان میں کہوں تو کارکنان موجود ہیں جو والنٹیئرلی دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسی NGO جس کے پاس 5 لاکھ والنٹیئر ہوں، آپ سمجھ سکتے
सकते, उसका डिजास्टर तक पहुंचना और मुस्तहिक को तलाश करना और सही जगह आपकी रकम पहुंचाना कितना आसान हो जाता है। अब मौजूदा आप सिर्फ सैलाब की मिसाल ले लीजिए, जो 2022 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब आया, बारिश की तबाहकारियां हुई, छोटे छोटे गांव सफाए हस्ती से मिट गए। वो लोग जिन्होंने दुनिया भर से चंदा दिया, पैसे दिए, जिन जिन एनजीओज को दिया, हो सकता है उनके पास पैसे तो करोड़ों अरबों में आ गए, मगर कहां पहुंचाना है, किसको देना है, यह बड़ा मुश्किल अमर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इसलिए आसान था कि दावत इस्लामी का एक नेटवर्क गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर मौजूद है। हमें मुस्तहिक को तलाश करना आसान था, प्रॉपर कहां प्रॉब्लम है वो ढूंढना आसान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने हमें रकम दी मुस्तहिक तक पहुंचाई गई, और अल्लाह की रहमत से ये सारा वेलफेयर का काम भी जो है ये शरई तकाज़ों के मुताबिक शरई रहनुमाई के साथ किया जाता है। मुफ्तियाने किराम से पूछ पूछ कर किया जाता है, क्योंकि लोग हमें अतियात देते हैं, लोग हमें चंदा देते हैं और अब उस चंदे के अमीन हैं। आपने अगर हमें डोनेशन दिया है नाजरीन, तो आप तो फारिग हो गए, अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। तो दावत इस्लामी का एक खूबसूरत अंदाज है कि रकम आने के बाद कहां कहां खर्च करनी है, उसकी परमिशन दारुल इफ्ता से ली जाती है, मुफ्तियाने किराम से ली जाती है, और फिर आपकी ज़कात और अतियात को इस तरह यूज किया जाता है। कोरोना वायरस से मजीद 15 जनाब जब कोविड आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अल्लाह की रहमत से पका हुआ खाना और राशन पहुंचाया गया, कैश रकूम पहुंचाई गई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, साउथ अफ्रीका में, कीनिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में, बल्कि यूके में भी जो लोग घरों में महसूर हो गए थे लॉकडाउन में, उन तक भी राशन वगैरह और खाना वगैरह पहुंचाया गया। उसी दौरान एक और बड़ा डिजास्टर नजर आ रहा था कि अगर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड ना दिया गया तो वो बच्चे कैसे जिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत, जो दर्द उम्मत रखने वाली शख्सियत हैं, उन्होंने स्क्रीन पर आकर, चैनल पर आकर ऐलान किया। क्या अमेजिंग ऐलान किया, आइए देखते हैं। अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा खून मैं इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ। ये सब इस्लामी भाई मैदान में आए और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें, दुखियारे मरीजों की मदद करें, आका की दुखियारी उम्मत की इमदाद करें। और इस ऐलान के बाद तो नाजरीन कमाल हो गया, अस्पतालों में लाइन लग गई और आशिकान रसूल अपना खून देने के लिए पहुंच गए, खून का अतिया दिया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त तक 55,000 से ज्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी की तरफ से दी जा चुकी हैं, और ये किसी भी एनजीओ का ऐसा कारनामा है जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और हमने ये काम अभी खत्म नहीं किया, हमारा ये ऐलान जारी है कि वो तमाम इदारे जो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून देते हैं, आपको जब भी खून की किल्लत हो आप हमसे राब्ता करें। आपकी दावत इस्लामी का शोबा FGRF आपके साथ हाजिर है। जनाब इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने मदनी होम का कयाम शुरू किया। मदनी होम क्या है? यतीम खाना। जनाब यतीम बच्चों की किफ़ालत की अहादीस में बड़े फ़ज़ाइल हैं। हदीस पाक का मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं कि यतीम की किफ़ालत करने वाला और मैं क़यामत के दिन इस तरह साथ होंगे। यानी नबी पाक ने अपनी दोनों उंगलियां मिलाकर बताया कि गोया वो अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। पहला मदनी होम कराची में बन रहा है और इंशाल्लाह इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। अगर आप भी यतीम की किफ़ालत में अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन आप जानते हैं कि इलाज किस कदर महंगा होता जा रहा है। गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका तो बजट ही आउट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मदनी हेल्थ केयर सेंटर का कयाम शुरू किया। एक मदनी हेल्थ केयर सेंटर बन चुका है कराची में, और अब इसकी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान और फिर बाद में दुनिया के कई मुल्कों में बनाई जाएंगी, जिसमें सस्ता, मयारी और शरई तकाज़ों के मुताबिक इलाज फराहम किया जाएगा। नाज़रीन क्लाइमेट डिसऑर्डर, आप समझ रहे हैं कि बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है, बर्फबारी होती है तो घर तबाह हो जाते हैं, गर्मी पड़ती है तो हीट वेव आ जाती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये पिछले चंद सालों से क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह क्लाइमेट डिसऑर्डर हो चुका है। ये दुनिया जो है, इसका जो मौसम है वो बहुत बदल रहा है, और इसकी बड़ी वजह साइंसदान बताते हैं कि दरख्त काटे गए, फॉरेस्ट ख़त्म किए गए, हमने अपने ही निज़ाम को ख़राब किया है। तो नाजरीन इस काम को गौर करते हुए, इस काम की ज़रूरत को महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगाने का काम शुरू किया गया। दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने कमाल किया, एक नारा लगाया गया, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल फरवरी में और सितंबर में शजरकारी की जा रही है। अब तक हम 26 लाख पौधे लगा चुके हैं और वो बड़े होते चले जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये अमल हम जारी रखेंगे ताकि इस उम्मत को, हमारे वतन को भी और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी पौधे लगाकर आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां फराहम करें और हमारे इस क्लाइमेट में भी शानदार किरदार अदा करें। माजूर बच्चे बड़ी तादाद में हमारे वतन में मौजूद हैं, दुनिया भर में भी मौजूद हैं।
لوگ تو انہیں معذور کہتے ہیں، میں معذور نہیں، اسپیشلی ایبل بچے، ڈفرنٹلی ایبل بچے اور صلاحیتیں رکھنے والے بچے جو ہیں یہ بڑی تعداد میں معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ معذور بچوں کے انسٹیٹیوٹس کتنے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کون کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا۔ آپ کی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے یہ محسوس کیا، ایک تو یہ علاج مہنگا بہت ہے اور اتنا آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ ان کی تھراپیز کروانا، ان کو دنیاوی تقاضوں کے مطابق کچھ علوم سکھانا اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، الحمدللہ FGRF نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا FRC، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ کراچی میں اس کی 2 برانچز بن چکی ہیں، فیصل آباد میں اس کی 1 برانچ بن چکی ہے اور مزید برانچز پر کام ہو رہا ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان معذور بچوں کی تربیت کی جائے، ان کا علاج کیا جائے اور دکھیارے ماں باپ کی دعائیں حاصل کی جائیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور بچہ ہے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، اور اگر ان دکھیارے بچوں کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد بھی کیجئے۔ ناظرین، FGRF کے شعبے نے ایک اور شاندار پروگرام شروع کیا، اسکل انہینسمنٹ پروگرام SEP۔ اس کے ذریعے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں اپنے مدرسوں سے، ان کو کچھ ایسے کورسز کروا دیے جائیں کہ وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا ہنر بھی حاصل کر لیں کہ اچھا روزگار اپنی فیملی کے لیے حاصل کر سکیں۔ اور اگر یہ لوگ کمپنیز میں جا کر دنیاوی علوم کی وجہ سے جاب حاصل کریں گے تو جہاں وہ سروسز دنیاوی علوم کی دے رہے ہوں گے وہاں ساتھ ساتھ انشاءاللہ علم دین بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک الگ یونیک ڈپارٹمنٹ ہے جو علماء اور طلباء جو ہیں ان کی اسکل کو انہینس کرتا ہے۔ مختلف لینگویجز سکھائی جاتی ہیں اور مختلف ماڈرن ٹولز کے ذریعے مختلف ماڈرن کورسز انہیں کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے کا ایک ایسا فرد بنے کہ جو اپنا اچھا روزگار کما کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے۔ ناظرین، 2022 میں جو سیلاب آیا اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس وقت بھی میں بات کروں جنوری 2023 کی، 5 مہینے ہو گئے سیلاب کو آئے ہوئے، اب بھی ہزاروں لاکھوں لوگ پانی میں ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انہیں بھولا نہیں ہے۔ FGRF نے اب بھی اپنی امدادی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ ہم نے کروڑوں لوگوں تک جو ہے وہ پکا ہوا کھانا، راشن پہنچایا، ٹینٹس دیے، انہیں ٹینٹ بستیوں میں آباد کیا، ان کی وہاں دینی تربیت بھی کی، پھر میڈیکل کیمپس لگائے، نہ صرف انسانوں کے میڈیکل کیمپس لگائے بلکہ سیلاب زدہ ایریا میں جا کر جانوروں کے کیمپس لگائے، کیونکہ گاؤں گوٹھ کے لوگوں کے لیے جانور بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا علاج کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اب ان کے گھر بنانے کا سلسلہ ہے۔ ہمارا ٹارگٹ 12,000 گھر بنانا ہے، لیکن گھر لاکھوں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی جو کہیے کہ اپروچ کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا ساتھ جاری رہا تو انشاءاللہ اس مشکل سے بھی ہمارا وطن نکل جائے گا۔ لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے اس کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مستحق تک کی ساری امداد پہنچائی۔ سردیاں شروع ہو گئیں تو ان تک جناب گرم کپڑے پہنچائے گئے، اور اب ہم ڈی واٹرنگ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہوا کہ جتنا پانی سوکھنا تھا یا جتنا پانی نکلنا تھا وہ نکل گیا، اب پانی نہیں نکل رہا، تو کئی علاقوں میں ہم نے پمپ لگا کر کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر پانی نکالنا شروع کیا۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 50 دنوں کے اندر یعنی جنوری 2023 تک ہم 1 بلین گیلن، 1 ارب گیلن پانی نکال چکے ہیں، جس میں 20,000 ایکڑ زمین پانی سے فارغ الحمدللہ ہو گئی۔ ابھی پاکستان کے سیلاب زدگان کی ہیلپ جاری تھی کہ 6 فروری 2023 کو ایک خوفناک زلزلہ ترکیہ، شام اور دیگر اسلامی ممالک میں آیا۔ جس نے صرف 40 سیکنڈ کے اندر وہاں کے حالات بدل کر رکھ دیے۔ بڑے دردناک مناظر ہیں، لاکھوں لوگ ملبے کے تحت دبے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ سردی کی راتوں میں بے سر و سامان، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین پڑے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF انہیں بھولا نہیں، فوری طور پر وہاں امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کی امداد کے ذریعے کم و بیش $5 ملین کی امداد مختلف اشیاء کی صورت میں ترکیہ، شام کے مسلمانوں کی FGRF کے ذریعے کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ان دکھیارے مسلمانوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے 2023 جنوری میں 52,000 امپلائیز ہیں، 52,000 کے قریب، جی ہاں، لوگ جاب پر ہیں ملک اور بیرون ملک میں۔ 52,000 خاندان جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس انداز سے منسلک ہیں کہ ان کے گھر کے اخراجات دعوت اسلامی کی طرف سے چل رہے ہیں۔ یقین مانیے دعوت اسلامی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کا سارے کاموں کو بیان کرنا چند منٹوں میں ممکن نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں،
آپ بھی دعوت اسلامی کے پارٹنر بن جائیں, آپ بھی دعوت اسلامی کے حصہ دار بن جائیں, کسی نہ کسی دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ میں آئیے, اپنی خدمات سر انجام دیجئے, مل جل کر یہ نیکی کا کام کرتے ہیں. جب اتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول کا کام, دین کا کام ہو رہا ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس کے حصہ دار بن جائیں. تو امید کرتا ہوں آپ بھی دعوت اسلامی کو فوری جوائن کریں گے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے.